موضوع الدرس فی اثبات المعاد و احوال یوم المحشر، سورۃ النحل، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اس بات معاد اور احوال یوم الحشر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ جیسے الحمدللہ میں نے متعدد بار عرض کیا ہے کہ مسائل مہمہ جو ہیں نا جی، جو اصول ہیں وہ تین ہیں، اسی لیے ان کو علماء کہتے ہیں الاصول الثلاثہ، وہ تین اصول، یا اس کو بعض مفسرین کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات، ان تین مسائل پر ایمان کا لانا۔ وہ تین مسائل کون سے ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ توحید ہے۔ اب توحید کی جتنی قسمیں ہیں، یعنی وہ اس میں آ جاتی ہیں توحید الوہیت ہو، توحید ربوبیت ہو، توحید فی الاسماء والصفات ہو، توحید فی الافعال ہو، تمام قسمیں آ جاتی ہیں۔ جب توحید کی تمام قسمیں آپ پڑھ لیں گے تو جتنے شرک کی قسمیں ہیں ان کا خود بخود رد ہو جائے۔ تو پہلا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ توحید، اور دوسرا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ النبوت والرسالہ، کہ اللہ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ان پر ایمان لانا جو ہے وہ بھی بنیادی اصول ہے۔ اور ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ تمام اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء جو ہیں وہ برحق ہیں۔ یہ جو بعض لوگ عدد بیان کر دیتے ہیں کہ 1,24,000 نبی بھیجے گئے، یہ کوئی صحیح روایت نہیں ہے، اور عدد بیان کرنا جو ہے وہ خطرناک بھی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے تمام رسولوں پہ، ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ ہوں، تو ہم تو پھر 1,24,000 پر ایمان لائے نا۔
تو باقی یا اگر وہ اس سے بھی کم ہوں تو پھر ہم نے 1,24,000 کا عدد کہاں سے نکالا؟ یہ اسرائیلی روایات ہیں، اس لیے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ البتہ رسولوں کی تعداد معلوم ہے، وہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا آج جنگ بدر میں میرے صحابہ کی بھی وہی تعداد ہے جو اللہ کے رسولوں کی تعداد ہے، یعنی 313۔ اس دن صحابہ بھی 313 تھے اور رسول بھی 313۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب ہو، صاحب شریعت ہو۔ نبی وہ ہے جس پر وحی تو آئی ہے لیکن تبلیغ کا پابند ہے، عمل پہلی کتابوں پہ کرتا ہے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب تورات ہیں، لیکن ان کے بھائی حضرت ہارون جو ہے وہ نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں۔ تو اب 313 رسولوں میں پھر 5 اولو العزم من الرسل ہیں۔ یاد رکھیں کہ ان 313 میں سب سے زیادہ شان والے 5 پیغمبر ہیں جن کا احادیث مبارک میں بھی ذکر آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضور پاک ہیں۔ اور پھر ان 5 میں سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ، یعنی یہ 5 تمام رسولوں اور نبیوں پہ افضل ہیں، لیکن میرے آقا ان پر بھی افضل ہیں۔ سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل حضور پاک محمد مصطفیٰ کی ذات مبارک ہے۔ تو اپنے اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں اور کوشش کریں۔ پہ 5 اچھا یہ بھی اللہ کی شان دیکھیں، خدا کی قدرت ہے کہ سرکار دو عالم کے علاوہ تو 4 اولو العزم من الرسل ہے نا، اسی طرح اللہ نے خلفاء میں بھی 4 کو چنا ہے۔ خلفاء راشدین جو ہیں وہ بھی 4 ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں۔ اچھا ان 4 میں افضل ابو بکر ہیں۔ اللہ نے پھر فرشتوں میں بھی 4 کو چنا ہے، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے اور اسرائیل ہے۔ ان 4 میں افضل پھر جبرائیل ہے۔ اسی طرح اللہ نے فقہاء امت میں بھی 4 کو چنا ہے، امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہیں، اور ان میں بھی افضلیت امام ابو حنیفہ کو ہے چونکہ وہ اول مدون ہے، فقہ کی تدوین کرنے والا امام ابو حنیفہ۔ اسی لیے ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ حنیفہ ان کی کوئی لڑکی شڑکی نہیں تھی۔ حنیفہ کا معنی دین حنیف کی سب سے پہلے تدوین کرنے والا، اور انہوں نے جو فقہ مرتب فرمائی ہے وہ اتنی جامع معنی کامل مکمل ہے کہ اگر آدمی کی اس پہ نظر ہو تو اس کو پھر کسی مسئلے میں احتیاج نہیں رہتی، لیکن شرط یہ ہے کہ مطالعہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ان 4 ورنہ ائمہ مجتہدین تو کئی گزرے ہیں نا، لیکن ان میں 4 کو جو مقام ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا۔ یوں اندازہ کریں کہ امام بخاری ہے، امام مسلم بڑے لوگ ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، لیکن یہ سب امام ابو حنیفہ کے بعد ہیں۔ بلکہ امام بخاری جیسا عظیم امام جو ہے امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، بلکہ شاگردوں کا شاگرد ہے۔ وہ حضرت حماد کے شاگرد ہیں، حضرت حماد امام صاحب کے شاگرد، عبداللہ بن مبارک کے شاگرد ہیں، عبداللہ بن مبارک جو ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔
اور ان چار اماموں میں افضلیت کیوں ہے کہ امام شافعی جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، وہ امام ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ان فقہا میں سے پھر ان چار کو چن لیا ہے، اور اسی لیے یاد رکھیں کہ آج صدیاں بیت گئیں، کوئی پانچویں فقہ نہیں پیدا ہوئی۔ یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا فقہ جعفری، اب چلو بتائیں تو صحیح نا کس بستی میں یہ نافذ ہوئی؟ بھئی آخر بتانا چاہیے نا کہ فقہ کہاں ہے۔ ہم تو بتاتے ہیں نا کہ حضور کے بعد 1200 سال تک صرف فقہ حنفی تھی اور کوئی فقہ ہی نہیں تھی پوری دنیا میں۔ اچھا، ابن شافعی کی فقہ ہے تو مصر میں ہے، امام مالک کی فقہ ہے تو سوڈان اور مدینے میں ہے، امام احمد بن حنبل کی فقہ ہے تو حجاز میں ہے۔ بھی تمہاری وہ فقہ کہاں ہے؟ فقہ جعفریہ وہ کربلا میں نافذ تھی۔ بھئی آخر کوئی جگہ تو بتائیں نا کہ فلاں جگہ پر ہماری فقہ چلتی تھی۔ بس انہوں نے ایک ضد ہے نا جی کہ اگر چار امام بن گئے، چار فقہ بن گئی، ہم بھی تو کوئی فقہ بنائے نا، اس لیے انہوں نے ایک فقہ جعفریہ کا نام رکھ لیا۔ امام جعفر نے بھی کبھی نہیں فرمایا کہ میری فقہ جعفریہ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے اور اللہ کا نظام ہے، وہ جس چیز کو چاہیں چن لیں۔ اور دیکھیں قیامت کے اندر جنت میں نہریں بھی چار ہوں گی۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہم نے تو نہیں بنایا نا۔ اللہ کے عرش سے نیچے نکلنے والی نہریں جو ہیں وہ چار ہوں گی۔ ایک نہر جو ہے فرمایا کہ وہ من ماء غیر آسن، پانی کی ہوگی لیکن وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ دوسری نہر من لبن لم یتغیر طعمہ، وہ دودھ کی نہر ہوگی لیکن جس کا کبھی ذائقہ بھی نہیں بدلے گا۔ اور تیسری جو ہے فرمایا کہ اس کے بعد وہ شراب کی نہر ہوگی، اور چوتھی جو ہے وہ شہد کی نہر ہوگی۔ تو وہاں اللہ کی شان ہے کہ جنت کے اندر بھی یعنی جو نہریں ہیں وہ چار ہیں۔ اچھا، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار نہروں کو اور دریاؤں کو عزت دی ہے۔ ایک دریائے نیل ہے، ایک دریائے فرات ہے، ایک سیہون ہے، ایک جیہون ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ ان سب کی بنیاد جو ہے وہ بھی جنت سے، دریائے نیل، دریائے فرات، سیہون اور جیہون۔ ایک یہودی آیا حضرت علی کے پاس رضی اللہ عنہ، اس نے کہا کہ حضرت قرآن پاک میں ہے کہ چار نہریں ہوں گی جنت میں، یہ بات ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں قرآن میں ہے، ٹھیک ہونے کا کیا مطلب؟ اور نے کہا اور یہ بھی ٹھیک ہے، ان سب کا منبع جو ہے وہ عرش کے نیچے سے ہوگا، یعنی اصل جو ہے یہاں سے یہ نہریں نکلتی ہیں، جاری ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا حضرت یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ منبع ایک ہو لیکن نہریں مختلف نکلیں، ایک پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شراب کی اور ایک شہد کی، یہ کیا معنی ہوا؟ اگر ان کا مصدر ایک، آپ دیکھیں نا جیسے آپ ہیڈ بناتے ہیں، ہیڈ ریمو ہے، ہیڈ فلاں ہے، ہیڈ پنجند ہے، اور کئی ہیڈ ہوں گے، ان سے پھر نہریں نکلتی ہیں تو سب پانی کی ہی ہوتی ہیں۔ یہ تو نہیں نا کہ کسی طرح پانی جا رہا ہو، کسی طرح دودھ جا رہا ہو۔ تو حضرت علی کو اللہ نے بڑی فقاہت عطا فرمائی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر اداس بیٹھے تھے، بے انتہا پریشان بیٹھے تھے۔ حضرت علی گزرے، سلام کیا، ساتھ بیٹھے۔ امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت حذیفہ آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔
ہر آدمی فتنے سے بچنا چاہتا ہے، وہ فتنے سے محبت کرتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں یقین سے نفرت کرتا ہوں، اور اس نے کہا کہ میرا اس چیز پہ ایمان ہے جو پیدا ہی نہیں ہوئی، اور اس نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے نا وہ خدا کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو میں حیران بیٹھا ہوں کہ حذیفہ جیسا آدمی، حذیفہ صاحب سر رسول اللہ، حضور کا سب سے بڑا رازدان، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ حضرت علی مسکرائے، فرمایا حضرت آپ پریشان نہ ہوں، حذیفہ نے ٹھیک تو کہا ہے کہ فتنے سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن نے نہیں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اولاد فتنہ ہے کہ نہیں؟ کون محبت نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا کہ میں یقین سے کراہت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت یہ وہ بھی ٹھیک کہا کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کے معنی موت، موت کو کون پسند کرتا ہے؟ تو انہوں نے بات تو ٹھیک کی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے یہ جو کہا کہ میرا اس چیز پہ ایمان ہے جو مخلوق ہی نہیں، انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کا قرآن مخلوق نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، تو اس کا ایمان ہے اللہ کے قرآن پر۔ انہوں نے کہا اچھا یہ جو کہا کہ جو میرے پاس ہے خدا کے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کے بعد بیوی بچے ہیں خدا کے پاس ہیں؟ تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ یرحمک اللہ علیک، رحمک اللہ علیک، حضرت علی تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، اگر آج تم نہ آتے تو میرے دماغ میں حضرت حذیفہ کے خلاف نفرت بیٹھ گیا تھا۔ آپ نے آگے میرے مسائل جو ہیں وہ حل کر دیے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ اب حضرت علی سے یہودی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ یعنی منبع ایک ہو، مصدر ایک ہو، نہریں چار ہوں؟ حضرت علی سمجھ گئے یہ بدبخت قرآن پہ اعتراض کرنا چاہتا ہے لیکن طریقے سے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جاہل لوگ، تو ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی ہم قرآن کو نہیں مانتے، لیکن جو پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں قرآن کو تو مانتے ہیں پر رجم کو نہیں مانتے۔ رجم کا انکار کیا تو قرآن کا انکار ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم قرآن کو تو خیر مانتے ہیں لیکن یہ سود والا مسئلہ نہیں مانتے، کیونکہ اس کے بغیر تو دنیا چل ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں جی یہ بات ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں قرآن پاک کو، لیکن قرآن پاک کے اندر جو مسائل ہیں ان سب پر ہم ایمان نہیں لا سکتے، جیسے سود ہے، اسی طرح آیت رجم ہے، اور اسی طریقے سے نکاح 4 عورتوں سے تعدد ازواج ہے، اور اسی طرح یعنی یمین جو ہے ملک الیمین جو ہے وہ حلال ہے۔ ان چیز تو جب ایک چیز پر بھی انکار ہوا تو پورے قرآن کا انکار ہو گیا۔ اس کی آسان مثال سمجھیں کہ جیسے مرزائی کہتے ہیں ہمارا حضور پہ ایمان ہے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خاتم النبیین ہیں، افضل الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، لیکن خاتم کا معنی بمعنی مہر ہے، خاتم کا معنی یہ نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں تم تو توہین کرتے ہو کہ نبوت ختم ہو گئی، ہم کہتے ہیں کہ نہیں نبوت ہے اور آپ کے مہر سے اور بھی نبی بنتے رہیں گے۔ اب جب انہوں نے ترجمہ بدل دیا سرکار دو عالم والا تو کافر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور یہ بھی فرما دیا انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، میں آخری نبی تم آخری امت، تمہارے بعد بھی اب کوئی امت نہیں، اور میرے بعد بھی کوئی نبی نہیں۔ جب واضح ہو گیا ترجمہ حضور نے کر دیا تو پھر کسی اور کو اس میں تعویلات، تحریفات، تنویحات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف ظاہر ہے وہ کافر ہے۔ تو حضرت علی سمجھ گئے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بات تم بتاؤ پھر میں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے ناک سے بھی پانی نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ناک سے پانی بہتا ہے۔ فرمایا منہ سے بھی نکلتا ہے؟ ہاں جی منہ سے تھوک نہ آئے تو اب آدمی کہاں جائے؟
انہوں نے کہا ان دونوں کا ذائقہ ایک ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ذائقہ تو فرق ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کبھی کان سے بھی پانی نکلا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی کبھی کبھی نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا ذائقہ؟ انہوں نے کہا جی اس کا ذائقہ بھی الگ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کبھی آنکھوں سے بھی تمہارے پانی آتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی آنکھوں سے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرکز تو ایک ہو اور آگے 4 نہریں چل رہی ہوں؟ کہیں پانی آنکھ سے نکل رہا ہو، کہیں ناک سے نکل رہا ہو، کہیں کان سے نکل رہا ہو، کہیں تو اگر خدا اس بنانے پہ قادر ہے تو جنت میں 4 نہریں جاری کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اہم مسئلہ جو ہے میں نے عرض کیا نا وہ توحید ہے۔ ہر پیغمبر اسی مسئلے کے لیے بھیجا گیا کہ سب کو ایک دعوت دینی ہے کہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس ہے، کیا کہا؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ میرے مدنی کا جب زمانہ آیا ہر پیغمبر نے قوم کو خطاب کیا، لیکن میرے مدنی کی نبوت چونکہ عالمی ہے تو ساری کائنات کو خطاب کیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ الناس تو اللہ کے پیغمبر جو ہیں حضور جو ہیں ساری کائنات کے لیے ہیں، جن و انس کے لیے ہیں۔ تو اب سب سے اہم مسئلہ توحید ہے، اور پھر توحید میں بھی اہم توحید الوہیت ہے۔ توحید ربوبیت کے سب قائل ہیں، سب مانتے ہیں کہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، لیکن توحید الوہیت پہ آگے ان کو اٹک جاتی ہے کہ اس میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی ہم روز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت قولی ہو، عملی ہو، فعلی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، سب اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا قربانی عبادت ہے تو قبر پہ جائز نہیں ہے، منت ماننا عبادت ہے تو غیر اللہ کی منت جائز نہیں ہے، اللہ کو پکارنا عبادت ہے تو غیر اللہ کو پکارنا عبادت نہیں ہے۔ تو اس لیے تو سب سے اہم مسئلہ توحید ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ کہ تمام انبیاء رسولوں پہ ایمان اور دو، اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے معاد یعنی قیامت۔ اچھا یاد رکھیں کہ توحید بھی سمجھ آ جاتی ہے، ایک بات ہے ضد نہ مانو، اس کا تو کوئی علاج نہیں نا، ورنہ اگر آدمی سمجھنا چاہے تو توحید سمجھ آ سکتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، ورنہ توحید تو سمجھ آ سکتی ہے۔ اچھا نبوت بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر نبی پیدا ہوتے رہے، کوئی مشکل نئی بات تو ہے نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نبی ہوں یا پہلا نبی ہوں، مجھ سے پہلے رسول نہیں آئے۔ یہ مشکل مسئلہ جو ہے وہ قیامت ہے، اور قیامت پر ایمان لانے کے لیے یاد رکھیں ہمیں نور ایمان کی ضرورت ہے، وہ نور عقل سے سمجھ نہیں آ سکتی۔ ایک بات ہمیشہ یاد، عقل لڑاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ، سمجھ ہی نہیں آ سکتا کہ جی فرشتے کیسے اترتے ہیں، کیسے روح کو قبض کرتے ہیں، روح کیا چیز ہے، روح کو کیسے اوپر لے جاتے ہیں، روح کو کفن پہناتے ہیں، سمجھ سے برتر کیجیے۔
جی قبر میں عذاب ہوتا ہے اور قبر میں ثواب ہوتا ہے اور قبر میں سوال جواب بھی ہوتا ہے، تو کیسے فرق؟ ہم نے قبر تو اتنی پکی بنائی ہے کہ اس پر سیمنٹ لگانے کے بعد بھی ہم نے سنگ مرمر لگا دیا ہے، تو کوئی سوراخ ہی نہیں کر سکتا، فرشتے کہاں سے داخل ہو گئے؟ میرے خیال میں پیروں کی قبر پہ اسی لیے شاید محنت کرتے ہیں تاکہ فرشتے نہ جائیں اندر، لیکن وہ تیری قبر بنانے سے، قبر میں رکھنے سے پہلے آ جاتے ہیں۔ تو اب عقل سے سمجھو تو سمجھ نہیں آئے، لیکن ایمان کی روشنی ہو تو کوئی مشکل نہیں کہ اگر فرشتے ماں کے رحم میں داخل ہو سکتے ہیں، ماں کو بھی پتہ نہیں لگتا، باپ کو بھی پتہ نہیں لگتا، تو قبر میں بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ تصرف دیا ہے، تو کون سی پھر مشکل بات؟ اسی لیے وجہ تھی نا کہ ابو جہل نے معراج کا انکار کیا، صدیق نے اقرار کیا۔ ابو جہل دوڑا دوڑا آیا حضرت صدیق کے پاس کہ ما قال صاحب گیا ابا بکر، پتہ ہے تمہارے دوست نے کیا کہا ہے؟ فرماتے ہیں میں معراج پہ گیا تھا، میں یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر ساتوں آسمانوں پہ گیا، سدرۃ المنتہا پہ گیا، اس کے بعد رفرف آیا، پھر میں عرش کے قریب گیا، مجھے 50 نمازیں فرض۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکے سے مدینہ 1 مہینے کا سفر ہے، اور بقول تمہارے پیغمبر کے آسمان دنیا تک 500 سال کا سفر ہے، 7 آسمانوں میں 3500 سال لگتے ہیں، تو وہ کیسے ایک رات میں ہو کے آ گئے؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ حضور مجنون ہے، دیوانے ہیں، بس دیوانے کی بڑھ ہے اور کیا یہ حقیقت تھوڑی ہے۔ اور ابو بکر نے سن کے پتہ ہے کیا کہا؟ اسے ایک بات کی، اور نے کہا ابو جہل یہ بتاؤ جو کچھ کہہ رہے ہو تم نے سنا ہے میرے آقا نے محمد مدنی نے فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا میں ابھی سن گیا۔ انہوں نے کہا صدق رسول اللہ، حضور نے سچ کہا۔ وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا ابو بکر مان، انہوں نے کہا کیسے نہیں مانتے؟ ہم جبریل کا آنا جانا مانتے ہیں، اگر حضور چلے گیا تو کیا مشکل ہو گئی؟ تو جب نور ایمان تھا تو مسئلہ سمجھنا مشکل نہ رہا۔ نور ایمان ہو تو پھر آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ موت بھی برحق ہے، قبر بھی برحق ہے، سوال جواب بھی برحق ہے، ثواب بھی برحق ہے، عذاب قبر بھی برحق ہے، پھر قبروں سے اٹھنا بھی برحق ہے، میدان محشر میں آنا بھی برحق ہے، پھر نامہ اعمال کا میزان ہونا بھی برحق ہے، اور اس کے بعد نامہ اعمال کی تقسیم بھی برحق ہے، پھر دائیں والے جنتی اور بائیں والے جہنمی ہوں گے، یہ سب برحق ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ تو اسی لیے آج پہلی آیت میں جو لفظ ہے وہ یہی ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم قیامت والے دن ہر امت سے اس کے پیغمبر کو گواہی کے لیے بلائیں گے، وہ آ کے گواہی دیں گے، اس وقت عالم یہ ہوگا کہ لا یؤذن للذین کفروا، اب کافروں کو عذر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ ان سے اللہ کی رضا طلب کی جائے گی، چونکہ یہ ساری چیزیں دنیا میں تھی، یہ آخرت میں نہیں ہوں گی، اس لیے وہ ایسا دن ہوگا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جن نے ظلم کیا، اپنے جانوں پہ شرک کیا، جب عذاب کو دیکھیں گے، اور وہ عذاب بھی ایسا ہوگا کہ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، پھر اس عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی مہلت، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ واللہ اعلم۔